وہ 40 سال تک دھاگے سے کنویں میں الٹے لٹک کے اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اس بابا کا ذرا مجھے جرم بھی بتا دو جس کو 40 سال الٹا لٹکایا گیا۔ آپ نہیں سمجھتے دریائے راوی پہ ہمارے پیر صاحب نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 40 سال چلا کاٹا۔ یہ بگلے دی نسل جڑے لاتے کھلوتا رہندا ہے، بندے دا پتر تے لاتے نہیں کھلو سکتا۔ انہوں نے محنتیں کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اب کوئی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتا۔ اشرف جلالی صاحب خبر پرستوں کے ایک وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کو پکار سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں پکار سکتا۔ ہر بندے کو پکارنا ہے تو دعائی پنجتن پاک دی واسطہ ہے مولا علی دا، حسن کے نام کا، حسین کے نام کا صدقہ، پیروں کا صدقہ، 7 پیروں کا صدقہ، 14 اماموں کا صدقہ، یہ آوازیں لگائے گا تو اس کا کام بنے گا۔ ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا، اور اللہ آواز لگا رہا ہے، اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، اچھا گمان کرے گا تو اچھا پالے گا، برا گمان کرے گا تو تیرا نصیب برا ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو۔ ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے۔ تم آئے ہر مرغ کے انجیر نیس، ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے انہیں نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو۔ وہ خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے۔ مبارک ہو ان کو جو آواز لگاتے ہیں، ارے یہ کہنے والوں کہ اللہ نہیں سنتا۔ اللہ تو پرندوں کی سنتا ہے، درندوں کی سنتا ہے، کیڑیوں کی سنتا ہے، انسانوں کی سنتا ہے، اپنوں کی سنتا ہے، دشمنوں کی سنتا ہے۔ جس نے یہ گمان رکھا اللہ سنتا ہے، حسن ظن ہے اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جس نے یہ گمان کر لیا، جو در در پہ جھکنے کا عادی بن گیا، جو اللہ سے بالکل نا امید ہو گیا، جو بابے کا ایسا مرید بنا، بی بی آ کے بابے کے سامنے بیٹھی با پردہ، بی بی پردہ کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پردہ دار عورت ہو اس لیے پردہ کرتی ہوں۔ ہے پاگل بے وقوف، پردہ کرتی ہے۔ ارے اگر پیر صاحب نے آج تیرا منہ نہ دیکھا، حشر میں کیسے پہچان کے بخشوائیں گے؟ بی بی بے غیرتی دا پورا پھاٹک کھول دیں دی، پیر جی رج کے ویکھ لو۔ اور معاملہ صرف دیکھنے دکھانے تک نہیں پہنچتا، عزتوں کے لٹ جانے تک پہنچتا ہے۔ پھر صبح کو آواز لگتی ہے، صبح کو آواز لگتی ہے، اخبارات کی سرخیاں بنتی ہیں، پیر صاحب جعلی تھے، کاروائی پا کے پجا کے کڑی نال لے گئے، پیر صاحب جعلی تھے۔ یہ گھروں میں ڈیرے بسانے والے اللہ کی قسم ہیں ہی جعلی۔ عزتوں کے رکھوالے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیارے حبیب نے یہ تعلیم، جس کو عادت ہی یہ پڑ گئی کہ پہلے پیر کے گھٹنے چھونے ہیں، اس کو اپنا منہ دکھانا ہے، شادی ہوتی ہے خامد منہ لڑکی کا بعد میں دیکھتا ہے، پیر شادی شہید لڑکی کا منہ پہلے دیکھتا ہے۔ وہاں پہ کس کو یہ امید ہوگی کہ اللہ سنتا ہے؟ وہاں پر تو امیدیں یہ بن چکی ہے، بابا دھنکا ڈنڈے مار دے گا، حکومتیں مل جائیں گی، فلاں پیر کے آپ پیر توتے شاہ کا نمک چاٹ لوگے، بچہ بولنا شروع کر دے گا، فلاں پیر کا تیل کان میں ڈال لوگے، فلاں مصیبت ختم ہو جائے گی، بابا ابن شاہ کے گیڑے ماراؤ گے تو اولادیں مل جائیں گی۔ وہاں ظالموں نے، علماء سو نے عوام الناس کا بیڑا غرق کر دیا، اللہ سے دور کرتے ہوئے ان کو مردوں کا اسیر بنا دیا۔ مالک فرماتا ہے فَلَهُ، جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے، اہل توحید کی طرح اللہ سے لو لگاؤ، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ مسند احمد حدیث نمبر 13313 سنیے، سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار 4 يعرضون على الله فيأمر بهم الى النار۔ جہنم میں سے 4 بندے نکالے جائیں گے، اللہ مالک کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، مالک ان کو دوبارہ جہنم میں جانے کا حکم دے دے گا۔ فيلتفت احدهم فيقول اے ربی قد كنت ارجو ان اخرجتنی منها الا تعیدنی فیها فیقول فلا تعودوا فیها۔ جہنم سے نکالے گئے، مالک کے سامنے حاضری ہوئی، مالک فرمائے گا جاؤ جہنم میں جاؤ۔ ایک مڑ کر کہے گا اللہ اللہ، مجھے تو یہ امید تھی کہ اگر میرے اللہ نے مجھے جہنم سے نکال لیا
دوبارہ مجھے جہنم میں میرا اللہ نہیں پھینکے گا۔ اللہ میں تجھ سے یہ امید لے کے روتا رہا، یہ امید اپنے دل میں رکھتا رہا، اچھا ظن اپنے دل میں بسائے رکھا، ایک بار میرا اللہ جہنم سے نکال لے دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ اس حسن ظن کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ مالک اسے کہے گا تو جہنم میں نہ جا۔ ایک اور روایت میں ہے وہ مڑ کر اللہ مالک کو کہے گا ما کان ھذا رجائی فیک، اللہ مجھے تو یہ آرزو نہیں تھی کہ اس جہنم کی آگ سے نکال کے تو دوبارہ لوٹا دے گا، میری تو امید یہ تھی ایک بار اگر تو نے مجھے بچا لیا، اس سے نکال لیا، دوبارہ نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ مالک اتنا راضی ہوگا اس بندے کی اس حسن ظن سے کہ اسے جہنم سے نجات دے دے گا۔ جو ظالم یہ کہے اللہ نہیں سنتا، اسے کہو اللہ سنتا ہے، رب پہ جھوٹ نہ بول، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اللہ مالک سنتا ہے، سنانے والے بنو، راتوں کو اٹھو، تہجد کی نمازیں پڑھو، قبولیت کے اوقات میں اللہ کے دروازے کو بجاؤ، دل کی گہرائیوں سے پکارو اپنے اللہ کو۔ اللہ کو پکارنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ جہنم سے بچنے کا ایک اور سبب، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کے رکھیے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ بڑا عجیب قصہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص بڑا ہی گناہگار پاپی مرنے لگا، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا بیٹو میں کیسا باپ تھا؟ کہا بہت اچھے ابا تھے آپ۔ کہا اچھا میں مرنے لگا ہوں، میں نے دنیا کا کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں مر گیا اور اللہ نے مجھے اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو کہیں میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ تم یوں کرنا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری راکھ اکٹھی کر لینا، کچھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، سمندروں میں بہا دینا، ریت میں ملا دینا، تاکہ میری جان چھٹ جائے، اللہ نے اٹھا لیا تو مارا جاؤں گا۔ بچوں نے ویسا ہی کیا، قربان جاؤں مولا و مالک پر۔ اللہ مالک نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، پوچھا تو نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ کہا اللہ تیرے سے ڈر کے کیا تھا۔ حالانکہ اس نے جو کچھ کیا غیر شرعی کام کیا، لیکن کہتا ہے اللہ ڈر گیا تھا، پاپی بڑا تھا، اور ڈر یہ تھا کہ اللہ نے اٹھا لیا تو پھر میری نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اللہ مالک کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ انسان جہنم کے عذاب کو اپنے سامنے رکھے، قبر کی سختیوں کو اپنے سامنے رکھے، حشر کے میدان کی سختیوں کو اپنے سامنے رکھے۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی تو دل اس کو اعمال صالحہ پر ابھارے گا، نیکی کے کاموں کی طرف بڑھے گا، اللہ سے ڈرے گا، دنیا پرستی سے دور ہوگا، دنیا کی پوجا سے دور ہوگا۔ اور پھر جب انسان اللہ سے تنہا ڈرتا ہے، دنیا والوں سے نہیں ڈرتا، تو اللہ اپنے پیاروں کو، اپنے سے ڈرنے والوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اگر یہ ہو جیسے ہمارے ہاں ایک عام جملہ رواج پا چکا ہے اور کثرت سے یہ جملہ بولا جاتا ہے، اجی لوگ کیا کہیں گے؟ باتیں آپ نے ساری ٹھیک کی ہیں، اگر میں نے تعویذ اتار دیا، میری امی نے مجھے پہنایا تھا، امی کیا کہے گی؟ اگر شادی شہید کے پاس جا کے میں نے اپنی بیگم کو لے جا کے گیڑے نہ مروائے، خاندان کیا کہے گا؟ اگر میں نے 11ویں شریف کا ختم نہ دلوایا، قوم کیا کہے گی؟ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، گھر والے کیا کہیں گے؟ اگر میں نے توحید کی دعوت کو قبول کر لیا، دوست کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا ہوا اتنا بڑا ہے، قوم، برادری، دوست، بیوی، ماں، باپ، بہن، بھائی، یہ دل و دماغ پہ ایسے چھا چکے ہیں کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد، اللہ کی باتیں سننے کے بعد، حدیث رسول کو سننے کے بعد زبان ایک ہی بات کہتی، باتیں ساری ٹھیک ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ کا ڈر ہو تو آؤ ایک جملہ میں دے کے جاتا ہوں جو آپ سے یہ کہے کہ شادی پہ مہندی کی رسم، اپٹن کی رسم، ڈھول دھماکے، گانے باجے، یہ بارات کا سسٹم، یہ جہیز کی رسمیں، یہ کنڈا پکڑائی، یہ جوتی چرائی، یہ دودھ پلائی، یہ منہ دکھلائی، یہ ساری ہندوانہ رسمیں میں نہیں کرتا، قبروں پہ سجدے میں نہیں کرتا، قبروں کا طواف میں نہیں کرتا، یا علی مدد کا نعرہ میں نہیں لگاتا۔ آپ کو اگر کوئی ڈرائے لوگ کیا کہیں گے تو جواب میں کہو تجھے یہ فکر ہے لوگ کیا کہیں گے، مجھے یہ فکر ہے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا تو اللہ کیا کہے گا۔ لوگوں کی ناراضگی قابل برداشت ہے، اور اللہ ناراض ہو جائے تو یہ انسان کے حق میں فائدہ مند چیز
ارے لوگ تو قیامت کے دن ویسے ہی چھوڑ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. اس دن ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، آل اولاد سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر کوئی ان میں سے یہی چاہے گا یہ جہنم میں چلا جائے، ہماری جان بچ جائے. اگر آپ نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر لیا تو دل میں یہ اللہ کا ڈر نہ رہا، لوگوں کا خوف رہا. اور اگر آپ نے لوگوں کو ناراض کر دیا، مولا و مالک کو ناراض نہیں کیا، تو قیامت کے دن انسان جہنم کی